بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم اصول الشاشی کے سبق نمبر 21 کو پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مطلق و مقید کی چوتھی مثال۔ مصنف علیہ رحمہ نے اس سے پہلے 3 مثالیں ذکر کی، آج ہم چوتھی کو پڑھتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے عبارت اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد سبق کی تفصیل کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو مصنف علیہ رحمہ نے آج کے سبق کا آغاز اپنی اس عبارت وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالی سے کیا ہے۔ ہماری عبارت یہیں سے شروع ہوتی ہے، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ مطلق فی مسمى الرکوع، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قول وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ رکوع کے مسمى اور مفہوم میں مطلق ہے۔ فلا یزاد علیہ شرط التعدیل بحکم الخبر، لہٰذا حدیث کی وجہ سے، خبر واحد کی وجہ سے اس پر تعدیل ارکان کی شرط کو زیادہ نہیں کیا جائے گا۔ ولیکن یعمل بالخبر علی وجہ لا یتغیر بہ حکم الکتاب، لیکن حدیث پر اس طور سے عمل کیا جائے گا کہ جس سے کتاب اللہ کا حکم متغیر نہ ہو۔ فیکون مطلق الرکوع فرضا بحکم الکتاب، پس کتاب کے حکم کی وجہ سے مطلق رکوع کرنا یہ فرض ہوگا۔ والتعدیل واجبا بحکم الخبر، جبکہ تعدیل ارکان یہ خبر واحد کے حکم کی وجہ سے واجب ہوگا۔ تو یہ تھی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ بڑھتے ہیں اس کی تفصیل کی طرف۔ جیسا کہ گزشتہ اسباق میں ہم نے مطلق اور مقید کی مثالوں کا تذکرہ کیا، تو یوں ہی مطلق اور مقید کی ایک اور مثال مصنف علیہ رحمہ کتاب اللہ سے لیتے ہوئے بیان کرتے ہیں، جس کا نفس مسئلہ کچھ یوں ہے کہ نماز میں تعدیل ارکان، یعنی نماز کو اطمینان سے پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، آہستہ آہستہ پڑھنا، یہ فرض ہے یا نہیں۔ اس بارے میں 2 مذہب ہیں۔ ایک مذہب طرفین کا ہے، یعنی امام اعظم اور امام محمد۔ دوسرا مذہب امام ابو یوسف اور امام شافعی علیہ مرحمہ کا ہے۔ تو لہٰذا اس مسئلے میں امام محمد امام اعظم کے ساتھ ہیں، جبکہ امام ابو یوسف کا وہی نظریہ ہے جو امام شافعی علیہ مرحمہ کا ہے۔ تو لہٰذا اس اختلاف کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم امام ابو یوسف اور امام شافعی علیہ مرحمہ کے نظریے کو پڑھتے ہیں۔ تو ان دونوں حضرات کے نزدیک، یعنی امام ابو یوسف اور امام شافعی، ان کے نزدیک تعدیل ارکان فرض ہے، جبکہ امام محمد اور امام اعظم کے نزدیک تعدیل ارکان فرض نہیں ہے بلکہ واجب ہے۔ امام ابو یوسف اور امام شافعی کی دلیل اس بات پر کہ تعدیل ارکان فرض ہے، وہ ایک حدیث ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی صحابی یعنی حضرت خلاد بن رافع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے مسجد نبوی شریف میں داخل ہو کر جلدی جلدی نماز پڑھ کے ختم کر دی تھی، تو نبی علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، فرمایا کھڑے ہو جاؤ اور جا کے دوبارہ نماز پڑھو کہ بے شک تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ صحابی دوبارہ نماز پڑھ کر واپس آئے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، کہ جاؤ نماز پڑھو، بے شک تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ وہ پھر گئے، پھر نماز پڑھی، پھر واپس آئے۔ نبی علیہ السلام نے اب کی بار یعنی تیسری بار بھی یہی ارشاد فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی۔ پھر صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے ایسی ہی نماز پڑھنی آتی ہے، آپ مجھے سکھائیں، یعنی کہ میں تو جو پڑھ رہا ہوں 3 دفعہ پڑھ چکا ہوں تو وہی مجھے آتی ہے، اگر کچھ غلطی ہو رہی ہے تو آپ ارشاد فرمائیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے اس کو نماز سکھائی۔ اس حدیث سے امام ابو یوسف اور امام شافعی اس طرح استدلال کرتے ہیں
کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تعدیل ارکان کے نہ ہونے کی وجہ سے نماز کی نفی فرمائی، اور نماز کی نفی فرض کے چھوٹنے پر ہوتی ہے، واجب اور سنت کے چھوٹنے پر نماز کی نفی نہیں ہوتی۔ لہٰذا اس حدیث سے تعدیل ارکان کا فرض ہونا یہ ثابت ہوتا ہے۔ یہ تھی امام ابو یوسف اور امام شافعی کی دلیل، جبکہ امام اعظم اور امام محمد کی جو دلیل ہے آئیے اس طرف بڑھتے ہیں۔ ان حضرات کی یعنی طرفین کے نزدیک تعدیل ارکان کے فرض نہ ہونے کی جو دلیل ہے وہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب یہاں پر وَارْكَعُوا سے مراد فقط رکوع نہیں ہے بلکہ کل نماز مراد ہے، گویا جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے۔ اس آیت سے استدلال اس طرح ہے کہ وَارْكَعُوا میں مطلق رکوع کا حکم ہے، اور رکوع تو خاص معنی پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور وہ خاص معنی کیا ہے؟ وہ حالت قیام سے جھکنا، اسی کا نام تو رکوع ہے۔ لہٰذا کتاب اللہ کے مطلق پر تعدیل ارکان کی قید بڑھا کر مقید کرنا یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ مطلق کو مقید کرنا یہ نسخ ہے، اور نسخ خبر واحد سے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ مطلق قطعی ہے اور خبر واحد ظنی ہے، لہٰذا ظنی چیز سے قطعی چیز پر اضافہ جائز نہیں ہوگا۔ جب قرآن و حدیث کے درمیان بظاہر تعارض آ گیا ہے تو احناف کا اسلوب بالکل واضح ہے کہ اگر ان دونوں کو جمع کرنے سے کتاب اللہ کے مطلق کے حکم میں تبدیلی نہیں پیدا ہوتی تو پھر جمع کیا جائے گا، اور اگر تبدیلی پیدا ہوتی ہو تو پھر خبر واحد کو چھوڑ دیا جائے گا اور مطلق پر عمل کیا جائے گا۔ تو مذکورہ مثال میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان دونوں میں تطبیق ممکن ہے، ان دونوں کو جمع کرنا ممکن ہے۔ وہ اس طرح کہ کتاب اللہ کی روشنی میں مطلقاً رکوع یہ فرض ہوگا، اور حدیث کی روشنی میں تعدیل ارکان یہ واجب ہوگا۔ تو لہٰذا احناف یعنی طرفین نے اس تطبیق کو اختیار کرتے ہوئے حکم مطلق کا بھی لحاظ رکھا اور خبر واحد پر بھی عمل ہو گیا۔ اب رہی بات امام ابو یوسف اور امام شافعی علیہ الرحمہ نے جو دلیل پیش کی ہے اس دلیل کی، تو آئیے اس کے ہم دو جوابات پیش کرتے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ اس اعرابی کی حدیث میں نماز کی نفی سے مراد نماز کے کامل ہونے کی نفی ہے، نہ کہ اصل نماز کی، اور جو نماز کو دہرانے کا حکم دیا گیا وہ یا تو نقصان کے ازالہ کے لیے دیا گیا یا پھر زجر و توبیخ کے لیے دیا گیا۔ تو یہ تھا پہلا جواب کہ اس نماز کی نفی سے مراد مطلق نماز کی نفی نہیں بلکہ نماز کی نفی سے مراد کامل نماز کی نفی ہے، کہ کامل نماز نہیں ہے بلکہ اس میں نقص رہ گیا ہے، لہٰذا اس نقص کو پورا کر کے آؤ۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ تعدیل ارکان رکن کو مکمل کرنے کے قبیل سے ہے، اور جو رکن کو مکمل کرنے کی قبیل سے ہو وہ واجب ہوتا ہے، لہٰذا نماز میں تعدیل ارکان ان امور کے لیے واجب ہے جو فرض ہیں، مثلا رکوع، سجود، قیام وغیرہ۔ باقی جو امور واجب ہیں ان میں تعدیل ارکان سنت ہے، وہاں تعدیل ارکان واجب نہیں ہے، مثلا قومہ اور جلسہ کہ یہ واجبات میں سے ہیں، لہٰذا ان میں تعدیل ارکان وہ سنت ہے۔ اور حدیث میں رکوع و سجود میں تعدیل ارکان کو ادا نہیں کیا گیا تھا جو کہ فرض کی تکمیل کے لیے واجب ہے، اس کے ترک کی وجہ سے جو نقصان لازم آیا اس کی تلافی کے لیے نماز کے دہرانے کا حکم دیا گیا، کہ جس طرح ترک فرض کی بنا پر نماز پر عدم اور فساد کا حکم لگا دیا جاتا ہے، اسی طرح ترک واجب پر بھی عدم و فساد کا حکم لگا دیا جاتا ہے، کیونکہ من وجہ ترک واجب پر بھی عدم کا حکم لگتا ہے۔ اسی وجہ سے واجب کے ترک ہو جانے سے سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، اگر سجدہ سہو نہ کیا تو نماز کو دہرانا لازمی ہوتا ہے، اگر قصداً واجب کو ترک کر دیا تو تارک کی واجب گناہگار ہوگا، نماز کا اعادہ واجب ہوگا۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس سبق میں ہم نے مطلق اور مقید کی چوتھی مثال، اس میں ہونے والا اختلاف
اور احناف پر ہونے والا اعتراض اور اس کے دو جوابات پیش کیے۔ اس سبق کو اچھی طرح یاد کریں، اس کو نوٹ کریں۔ اس سبق کو ہم اگر کچھ سوالات کی صورت میں، تمرین کی صورت میں حل کرنا چاہیں تو اس میں ہم عام سے کچھ 3 سوالات پیش کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہوگا کہ مطلق و مقید کی چوتھی مثال بیان کریں۔ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ تعدیل ارکان فرض ہے یا نہیں ہے، ائمہ کرام کا اختلاف بیان کریں۔ تیسرا سوال یہ ہوگا کہ شوافی کی جانب سے احناف پر اعتراض جو ہوا ہے اس کے جواب میں جو 2 باتیں پیش کی گئی ان 2 جوابات کو بھی بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو ہم نے پڑھا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔